بسم اللہ الرحمن الرحیم. واٹس دا وے فارورڈ جی؟ کیا ہم آگے چل سکتے ہیں یا پچھلی باتوں میں ہی ہم وقت ضائع کریں گے؟ سینٹ کے الیکشنز ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں 7 ووٹ جو ہے اس پہ جناب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور سوالات کے بعد ان کے جواب دوسری طرف سے یعنی کہ اپوزیشن کی طرف سے مختلف آ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے مختلف آ رہے ہیں. بٹ دا ریئلٹی چیک از کہ جناب چیئرمین سینٹ جو ہے حلف اٹھا چکے ہیں. آگے کہاں پہ جا سکتے ہیں ان 7 ووٹوں کو لے کے جن کی ایک کوشچن مارک جن پہ ریز کیا گیا ہے؟ اس پہ کیا ریٹ ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی اس کا سلوشن ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کو جاننے کی کوشش کروں گا، اور میں پھر سٹریس کروں گا، فوکس کروں گا اس چیز پہ کہ واٹس دا وے فارورڈ، کہ آئندہ آنے والے کوئی بھی الیکشن ہو ان کا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار واضح کر دیا جائے جس پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے. سو میرے ساتھ موجود ہے جی وسیم سجاد صاحب، ویری آنریبل پرسن جی، میرا بڑا ان کے لیے احترام ہے. شاہ خاور صاحب، ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن جی، اور فیاض الحسن چوہان صاحب. وسیم سجاد صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کوئی اس کا وے فارورڈ ہے، کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جس میں ہم کوئی ایسا طریقہ سامنے لے کے آ سکے کہ کسی کے یہاں پہ اعتراضات نہ ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو؟ یہاں پہ ہم ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں جناب کہ جڑا جت جاندہ ہے وہ کہنا ہے جی بس جی سب اچھے دی رپورٹ ہے، تو جڑا ہار جاندہ ہے وہ کہنا ہے جی ماڑا ہو گیا جی، بڑ گڑبڑ ہے جی، سارا نظام ہی گڑبڑ ہے اور اس کو لپیٹ دیا جائے. جی وسیم صاحب. دیکھیں جی، یہ سینٹ میں الیکشن پچھلے یعنی 73 کے بعد سے ہوتے رہے ہیں، اور کبھی اتنا بڑا مسئلہ سامنے نہیں آیا ہے. چھوٹے موٹے مسائل آتے رہتے ہیں، اور سینٹ کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ عام طور پہ زیادہ میچور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی تنازع پیدا ہو. اور تنازع اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ جو 7 ووٹ ہیں یہ مسترد کیے گئے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جن لوگوں نے یہ ووٹ دیے ہیں وہ دانستہ طور پہ خود خراب کیے ہیں یا کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو بہرحال اس کا وے فارورڈ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہمیں ضرورت ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کریں. میں ذاتی طور پہ سیکرٹ بیلٹ کے حق میں ہوں. یہ ایک دنیا کا ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے. تمام جتنی بھی جمہوریت یہاں پہ بھی رائج ہے، جتنے ممالک ہیں وہاں پہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے جی کہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے شخص اپنا ووٹ کا استعمال کرے. دوسرا یہ ہے ایک وے فارورڈ یہ کہ بھی سینٹ کے بارے میں جو الیکشنز ہیں ان کو پاپولر الیکشن یعنی کہ عام شہریوں کے ووٹ سے اس کو الیکٹ کیا جائے، تاکہ وہ بھی ایک نمائندہ ہاؤس ہو جائے. کم از کم وہ جو شکایات آئی ہیں جو نیشنل اسمبلی میں الیکشن ہوا ہے کہ بھی چند لوگ ہوتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، ان پہ دباؤ بھی آ جاتا ہے، پیسے کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی یہ ایک جس طرح امریکہ میں ہوا ہے، یعنی امریکہ کا میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی شروع میں یہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ میں سینٹ میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن کوئی وجہ نہیں لگتی کہ اس قسم کا تنازع اٹھے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے انہوں نے دانستہ طور پہ ووٹ خراب کیے ہوئے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کی تو پارٹیز خود تحقیق کریں گی اور شاید کچھ نتیجے پہ پہنچ سکے. کوئی تحقیقات ہو سکتی ہے، کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے، کوئی اس کا کوئی ماڈس اپرینڈی ایسا ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ جناب یہ غلط طریقے سے یعنی کہ جان بوجھ کے کیا میرا خیال ہے پارٹی کے اندر میرا خیال ہے یہ پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ کس شخص نے کیوں یہ ووٹ کیا ہے. کیونکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب وہ ڈپٹی چیئرمین کا ووٹنگ ہوتی ہے تو تمام ووٹ درست بھی ہو جاتے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین کو زیادہ ووٹ بھی مل جاتے ہیں، یعنی کہ جو اپوزیشن کا نمبر تھا اس سے بھی زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں. تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جس طرح
KPK میں پچھلی الیکشن میں ہوا تھا تو تحریک انصاف والے ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ان کے کچھ لوگوں نے پیسے لے کے ووٹ دیے ہیں تو انہوں نے ان کو نکال دیا تھا. تو میرے خیال میں انٹرنل اگر کوئی ایکسرسائز کی جائے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا. پوچھ گچھ کر کے کچھ انٹروگیشن کر کے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا, لیکن مشکل ضرور ہے کیونکہ کوئی واضح چیز نہیں ہوتی. ٹھیک. شاخاوت صاحب, یہ جان بوجھ کے ووٹ خراب کیے گئے, پیسے لیے گئے, نہیں لیے گئے, ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ وسیم سجاد صاحب تو ہمارے بڑے محترم ہیں, ہمارے سینئر ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت سیزنڈ پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور 3 دفعہ غالباً چیئرمین سینٹ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو رائے ہے وہ بالکل بڑی صائب رائے ہے, اس سے میں کافی حد تک بالکل متفق ہوں. جہاں تک تعلق ہے یہ کل کے الیکشنز کا اور جو ریزلٹس آئے, میں یہ میرا خیال ہے یہ 2 فولڈ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 63A کو دیکھیں جو کہ ڈیفیکشن کلاس کو, فلور کراسنگ کو جو ہے ڈیفائن کرتا ہے کہ کس صورت میں کسی پہ فلور کراسنگ کے نتیجے میں اس کی ممبرشپ جا سکتی ہے, ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہے اور اس نے اگر اپنی پارٹی بدل دی ہے, وہ اس پہ بھی ڈیفیکشن لگتی ہے. اس کا جو پارلیمانی ہیڈ ہے وہ ان کو ایک شو کاز نوٹس دینے کے بعد الیکشن کمیشن کو لکھ کے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. دوسری چیز ہے ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس کے اوپر بھی اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کا کوئی فیصلہ ہے, اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے تو وہ بھی ڈیفیکشن میں آتا ہے. تیسرا ہے منی بل, جو کہ آپ کا بجٹ کا جو ہوتا ہے کہ بجٹ میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی, ظاہر ہے کہ بجٹ تو حکومت پیش کرتی ہے اور اس میں اگر کوئی ممبر اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ بھی ڈیفیکشن میں آتا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ لیجسلیچر کا یا جو آئین ساز اسمبلی تھی, یا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب اس میں امینڈمنٹس ہوئی رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی میں, اس کو بھی انہوں نے انٹیکٹ رکھا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اگر کوئی ممبر اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف اگر وہ ووٹ دیتا ہے کسی کو اپنی مرضی سے, تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اس کا پینل کانسیکوینس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایک طرف آئین جو ہے اس پہ اوپر قدغن کوئی نہیں لگاتا, لیکن اخلاقی طور پہ دوسری طرف یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے ڈیویٹ کیا ہے ڈیسیجن آف دی پارٹی کو. تو اب یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ تو اس کا ایک بالکل جواز بنتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو 63A جو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ کوئی کسی قسم کا پینل کانسیکوینس نہیں ڈٹرمن کرتا کسی کے بارے میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ جناب ہر بندہ آزاد ہے سینٹ کے الیکشن جو ہے اپنی مرضی سے دینے کا, تو یہ وائس ورسا ہے. اب کل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے جو سنجرانی صاحب ہیں ان کے جو عددی تعداد میں ووٹ کم تھے, لیکن 7 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہونے سے وہ ان کی جیت جو ہے وہ یقینی بنی. لیکن اس کے بعد وہی 7 ووٹ جو ہیں وہ پھر ڈپٹی چیئرمین کو پڑ گئے. تو جیسے وسیم سجاد صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ معاملہ کوئی اتنا جو ہے بالکل اسٹریٹ نظر نہیں آ رہا, اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بہت سارے جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. کچھ لوگوں نے دانستہ طور پہ یہ کیا, کیونکہ غیر دانستہ طور پہ میں سمجھتا ہوں ہو نہیں سکتا کہ 7 لوگ ایک ہی طرح کی غلطی میرے خیال میں نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی اگر شاہ صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری فار دیٹ, بٹ دین اگین اگر میں یہ کہوں کہ وسیم سجاد صاحب بھی جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں یا آپ بھی جس طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ساتھ ووٹ جو گڑبڑ کیے گئے, تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا, اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می بوتھ. مطلب اس پہ اس کا ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے اس پہ, جیسے کہ کیونکہ حالات جو ایسے بتا رہے ہیں, بڑا ان بٹوین ڈپلومیٹکلی کھیل رہے ہو کہ رائے قائم کی جا سکتی ہے, یس اور نو, مجھے وہ سمجھائیں. یس اور نو تو یقین سے نہیں کہہ سکتے. وسیم سجاد صاحب اس پہ اگر میں یہ سمجھوں, جیسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ دانستہ طور پہ ووٹ جو ہے غلط ڈالے گئے, جان بوجھ کے خراب کیے گئے, 7 کے 7 ووٹ, تو میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ جی
دیکھیں جی امکانات ہیں، یعنی کوئی یقین سے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن امکانات ہیں، اور زیادہ وجہ یہی ہے کہ بھی جس طرح شاہ خاور صاحب نے کہا کہ بھی ایک ہی قسم کی غلطی 7 آدمی کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ یہ کوئی پری ارینجمنٹ ہو. صاحب تسی بھی بڑا ڈپلومیٹکلی چل رہے ہو، لیکن کہہ سارا کچھ گئے ہو تسی ویسے، ٹھیک ہے نا. سو both of you have said like it's a difficult decision, but any highly probable ضرور ہے. Yes, it is probable. Okay جی. So both of you are of this view جی کہ اس پہ سیریس ریزرویشن ایسے کر لیتے ہیں. میں بھی ذرا ڈپلومیٹک ہو جانا تھوڑا جی. سیریس ریزرویشن ہے کہ اس کو جان بوجھ کے خراب کیا ہوگا. ایک بریک کی طرف جاؤں گا، بریک پر واپس آؤں گا تو ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں اپنا چوہان صاحب سے، فیاض الحسن چوہان صاحب سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آواز آنا شروع ہوتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، الیکشن کوئی ہار جاتا ہے، تو پھر اس میں سے اپوزیشن کی طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئی. سب کی طرف سے نہیں، اپوزیشن میں بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور سائڈ پہ ہو کے جناب وہ کہتے ہیں جناب کہ تخت یا تختہ ہو جائے گا، جناب ملک ٹوٹ جائے گا، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. سو فیاض الحسن چوہان صاحب سے وہ بھی پوچھوں گا، اور شاہ خاور صاحب کے ساتھ بھی رہوں گا، وسیم سجاد صاحب کے ساتھ بھی رہوں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آ رہا ہوں. وسیم سجاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شاہ خاور صاحب اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس چلوں گا. اب ان کو تکلیف دی ہے میرے. فیاض الحسن چوہان صاحب، یہاں پہ ایک سچویشن بن گئی، بیفور آئی گو بیک ٹو لائک وسیم سجاد صاحب اور شاہ خاور صاحب، ایک بڑی سچویشن بن گئی ہے. اتنے جوڑا بندہ ہار جاوے الیکشن یا اس پہ ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئی، اب تو لوگوں کے سامنے ایک ان کو جسٹیفائی کرنا یا ان کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب کہ پنجاب سے آواز آنی شروع ہو گئی، حالانکہ پنجاب کی آواز نہیں ہے. ایک آدھ بیچ میں سے کوئی نہ کوئی شخص، پولیٹیشین کہہ لیں اس کو، تو پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایسا شخص بھی آ جاتا ہے سامنے جو کہ کہتا ہے جناب کہ بس پھر 71 کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. What do you have to say about this one, چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رانا مبشر صاحب، آپ نے میاں جاوید لطیف کے حوالے سے بات کی کہ جس نے کل ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے انتہائی خطرناک قسم کی بکواسات کی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ الیکشن ہارنے کے بعد ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. یہ آپ کے نواز شریف صاحب کہ جنہوں نے سپتمبر 2020 میں جب پی ڈی ایم بنی تھی، اس وقت الطاف حسین 2 کا کردار ادا کرتے ہوئے ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ، انڈین را کی شے پہ، انڈین اسٹیبلشمنٹ کی شے پہ جو بیانیہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور پھر اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی بیٹی کو آگے رکھ کے، بیگم صفدر امان صاحبہ کو، انہوں نے کوشش کی تھی کہ پورے پاکستان کی عوام کا، میڈیا کا، عام کا اور خاص کا دماغ جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے سے، خصوصاً ISI کے حوالے سے، اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کے حوالے سے، ان کے حوالے سے لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے، جس کا کنسیکوینٹلی فائدہ ملک دشمن طاقتوں کو ہوگا. اور یہ ہائیبرڈ وار تھی، یہ 5th جنریشن وار تھی. وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، لیکن اللہ پاک نے ہر موقع پہ ہر ایک مہینے کے بعد ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، جنگ ہسائی کا، رسوائی کا باعث کیا. اور پہ آ کے جب یہ اب سینٹ کا الیکشن ہارے ہیں، تو پرسوں ہارنے سے پہلے، جناب چیئرمین کا الیکشن ہارنے سے پہلے، نواز شریف نے ایک ویڈیو جناب اپنی سوشل میڈیا پہ انٹروڈیوس کروائی، اور اس کے اندر برملا اس نے الطاف حسین 2 کا کردار ادا کرتے ہوئے برملا ملک دشمن طاقتوں کا ایک ایجنٹ ہونے کا 100% پروف دیتے ہوئے برملا انہوں نے آرمی چیف کے خلاف، ISI چیف کے خلاف، ISI کے ذمہ داران افسران کے خلاف انتہائی گھٹیا قسم کا اور رقیق قسم کا الزام لگایا کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ جو الزام انہوں نے اپنی بیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لگایا، اس کے حوالے سے ان کی بیٹی نے ابھی تک ایک لفظ اپنا سوشل میڈیا پہ نہیں بولا. حالانکہ ان کی بیٹی بیگم صفدر امان وہ ہستی ہے کہ اس کو ذرا سا مچھر کاٹ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہے، آسمان نیچے لے آتی ہے، زمین اوپر لے آتی ہے. اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی.
لیکن ان کا جو باپ باہر بیٹھا ہے نواز شریف، اس نے انٹینشنلی پرپسلی ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ جب دیکھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے لگا کے انہیں وہ رزلٹ نہیں ملا جس رزلٹ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تو آخری پتہ اس نے یہ والا کھیلا۔ اب اس پتے کو کھیلنے کے بعد شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے اسی نواز شریف اور اسی بیگم صفدر امان کے کہنے پہ اور اس کے ایما پہ میاں جاوید لطیف جیسے شخص نے جو کل پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر جو بکواسات کی ہیں، آپ کا دل بھی دکھا ہوا ہے، میرا بھی دل دکھا ہوا ہے، پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل دکھا ہوا ہے، اور یہ وہ میاں جاوید لطیف ہے۔ میں دعوے سے آپ کے اس چینل کے اندر ٹاک شو میں کہوں گا، اس کی 3 ڈگریاں جعلی ہیں، اس کی میٹرک کی، اس کی ایف اے کی، اس کی بی اے کی، اس کے اوپر گیس چوری کے پرچے ہیں اپنے جناب سی این جی اسٹیشن کے، اس کے اوپر جناب بجلی چوری کے پرچے ہیں، اس کے اوپر نیب کے وہ کیسز ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کے نام پہ اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کی۔ اب نیب والوں نے اس کی کرپشن کی دم پہ پاؤں رکھا ہے اور یہ بیگم صفدر امان کے کہنے پہ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور پاکستان کی عدالتوں سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں، خود نوٹس لیں اور آرٹیکل 6 اس میاں جاوید لطیف کے اوپر لگائیں اور اس کو نشان عبرت بنائیں۔ چلے ٹھیک ہے جی، میں وسیم سجاد صاحب واپس آؤں گا آپ کی طرف، اور میں آپ سے 1-2 سوالات ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو الٹیمیٹ سٹیپ کیوں لیے جاتے ہیں، نمبر 1 اگر کوئی ہار جائے تو، اور وہ بالکل توڑنے تاڑنے کی باتیں شروع کرتے تھے، نمبر 1 اس پہ مجھے ذرا آپ کا انپٹ چاہیے۔ سیکنڈلی مجھے بتائیے گا یہ جو 7 ووٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ جناب 7 ووٹ گڑبڑ کر دیے گئے، اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس پہ ریٹ پہ جا سکتا ہے بندہ، سپریم کورٹ میں کوئی کمیٹی بن سکتی ہے سینٹ کے اندر کہ اس کی کیسے تحقیقات ہو سکتی ہے؟ کوئی طریقہ کار ہے جی اس کا یا نہیں جی؟ اس کا جی یہ ایک سوال ہے جس کا جواب خاصا مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ کوئی واضح نظیر نہیں ہے ہمارے نظام میں، ہمارے عدالتی نظام میں، کیونکہ اکثر جب کوئی اس قسم کا سوال اٹھتا ہے تو ہم حوالہ دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ کہا، لیکن کچھ ایسی فیصلے ہیں جس سے کچھ نشاندہی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو۔ آئین میں ایک تو شق ہے 69 جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایوان کے اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے اور جو بھی پریزائڈنگ افسر فیصلے کرتا ہے وہ عدالت کی دست رس سے باہر ہوتی ہے، یعنی عدالت کو جورسڈکشن نہیں ہوتی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے اسی قسم کے جہاں پہ ہم آؤسٹر کلوز کہتے ہیں، یعنی کہ جورسڈکشن نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ عدالتوں نے کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ میلافائڈیز ہو، quorum non juris یا وداؤٹ جورسڈکشن، یعنی اس قسم کی اگر کوئی چیز سامنے آئے یا اعتراضات سامنے آئے تو پھر باوجود اس کے کہ آؤسٹر کلوز ہے عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اگر یہ ریٹ میں جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس ریمیڈی بھی 2 پاسبل ہیں، ایک ہے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ میں چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سیدھا آرٹیکل 184 جب ہم کہتے ہیں اس کے تحت جا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ سوالات اٹھیں گے کہ پہلے کہ بھی ہمیں اختیار ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کو میلافائڈیز وداؤٹ جورسڈکشن، تو اس قسم کے سوال ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے جی کہ ووٹ کے بارے میں جو جنرلی فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ووٹر کی انٹینشن صاف ظاہر ہو جاتی ہے کسی نشان سے یا ووٹ سے، تو اس ووٹ کو رد نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ لیکن کوئی ایسا نشان ہو جس سے ووٹر کی شناخت ہو جاتی ہے تو وہ سیکریسی کے جو تصور ہے، جو اصول ہے، اس کے خلاف ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ تو یہ بہت سے ایشوز ہیں جو قانونی طور پہ سامنے آئیں گے اگر یہ معاملہ عدالت میں اٹھایا جاتا ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور یہ ایشوز سامنے آئیں گے، تو جو نظیر ابھی نہیں ہے وہ شاید نظیر کو سامنے آ جائے۔ دوسرا آپ نے کہا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا جی کہ یہ جو ایک ریت ہے پاکستان میں کہ جو ہار جاتا ہے وہ نہیں مانتا، تو یہ ایک عنصر ہے عدم برداشت کا۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں اتنا نہیں ہے, وہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتی ہے اس کو مان لیا جاتا ہے, لیکن بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ ریت یا روایت بڑھی ہوئی ہے, اور پاکستان میں بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ معاملے چلتے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف ایک تلخی بھی ہوتی ہے, زبان بھی سخت استعمال ہوتی ہے, جو کہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں دشمنی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. رائیولری تو ٹھیک ہے, ہوتی ہے, نظام ہی ایسا ہے پارلیمنٹری سسٹم کے دو رائیول گروپس ہوتے ہیں, اپوزیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن دشمنیاں نہیں ہوتی, ایک دوسرے کا احترام اپنی ہوتا ہے. تو یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی میرے خیال میں. یہ اگر سلسلہ چلتا رہے, الیکشن ہوتی رہے, ہمارے ادارے الیکشن کمیشن وغیرہ مضبوط ہوتے رہیں, تو شاید آہستہ آہستہ وہی نظام یا وہی روایت بن جائے جو کہ ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ الیکشن بڑے بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں لیکن اتنے اعتراضات نہیں آتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. شاہ خاور صاحب, آپ کے خیال میں ہائی کورٹ میں جائیں گے, جیسے کہ وسیم سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہوگی, 184 کا ایکسرسائز کیا جائے گا سپریم کورٹ میں, یا کیسے ان ووٹوں کا جو کوشچن مارک اٹھائے ان پہ 7 ووٹوں کا؟ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وسیم سجاد صاحب جو ہیں وہ لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی سلیوز میں لے کے پھرتے بالکل ٹھیک. ان کے سامنے ہماری بات کرنا ایسے ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی. جو جس آرٹیکل کا انہوں نے ذکر کیا اس میں بالکل ایک پریولیج یہ حاصل ہے کہ کوئی بھی کاروائی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دی ہاؤس پہ ہوگی اس کو کوئی بھی کورٹ کال انٹو کوشچن نہیں کر سکتی. یہ تو بالکل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ گو کہ انہوں نے درست فرمایا کہ ایسی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. ہاں, ایسے نظائر ضرور موجود ہیں جہاں پہ اس طرح کے ووٹوں کے بارے میں جب چیلنج کیا گیا کورٹس آف لاز میں, ایون الیکشن ٹرائیبیونلز میں, اور پھر اس کو فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان تک ایسے ڈیسیجنز ہوئے جس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جس بیلٹ پیپر کے اوپر واقعی یہ واضح ہو رہا ہو کہ وہ جو ووٹر ہے وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور اس کی جو مرضی اور رضا جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو, تو پھر وہ نارملی ووٹ ادھر اس پارٹی کو یا اس کینڈیڈیٹ کو کاؤنٹ ہونا چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اب چونکہ اپوزیشن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے, تو بالکل اسی انالوجی کے اوپر جیسے وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آؤسٹر کلاز ہو بھی کہ جورسڈکشن بارڈ ہو کہ ہائی کورٹس کی بھی یا سپریم کورٹ کی بھی, لیکن کچھ ایکسیپشنز ایسے نظائر موجود ہیں کہ وہ بارڈ جورسڈکشن بھی ہے, اس کے تحت بھی آپ جوڈیشل ریویو کا اختیار بہرحال سپیریئر کورٹس اختیار کرتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں آرٹیکل 199 میں ان کا جانے کا زیادہ وہ ہے, اور اس کے بعد جب یہ اس پہ سیر ہاس ہے پریسیڈنٹ, جوڈیشل پریسیڈنٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کو. وسیم سجاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, شاہ خاور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور فیض الحسن چوہان صاحب آپ نے بہت صحیح درست طرف آپ نے نشاندہی کی کہ اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہونا چاہیے, اس کا کوئی نہ کوئی اس کا ریمیڈی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں, اگر احتیاط نہیں کر سکتے تو اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی, اور بریک سے واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب سے بات کریں گے, ان کی رائے لینا بہت ضروری ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا جی اعتزاز احسن میرے ساتھ موجود ہوں گے. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے. اعتزاز احسن صاحب, ایک چیز سمجھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ یہ جو 7 ووٹوں کا جو ایشو پڑا, اس کو دیکھا جائے تو یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ انٹینشنلی خراب کیے گئے. اگر جو اپوزیشن ہے وہ ہائی کورٹ جائے گی, اس کو ہائی کورٹ جانا چاہیے, سپریم کورٹ جانا چاہیے 184 کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا کیا اس کے اندر کوئی کمیٹی بننی چاہیے سینٹ کے اندر جی؟ نہیں, یہ تو فنڈامنٹل ایشو ہے اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن آف دی سینٹ اٹ سیلف. تو اس میں ان کو ہائی کورٹ ہی جانا چاہیے. ان کا کوئی جورسڈکشن ہائی کورٹ کی بارڈ نہیں ہے. ہائی کورٹ کی بارڈ ہے اگر پروسیڈنگ ود ان دی سینٹ ہو, ان دا سینٹ اور ان نیشنل اسمبلی. These are not proceedings in the Senate. Senate تو بھی کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوا تھا جب تک چیئرمین الیکٹ نہیں ہو جاتا, اور اس کی کانسٹیٹیوشن تو مکمل ہی تب ہوتی ہے. تو
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेनेट, ये पीडीएम को चाहिए कि वो जाए, अदालत जाए। ठीक, हाई कोर्ट जाए, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो एक चीज समझा दी, इसमें कितना वक्त लग सकता है कोर्ट्स में जब तक कोई हतमी फैसला ना आ जाए? चाहे हाई कोर्ट जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते होंगे मेरे ख्याल में, तो टोटल कितना वक्त लग सकता है इसमें फैसला आने तक? थी राणा साहब, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी आला अदालतों में भी दरारें पड़ी, दरारें। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी जरूरत नहीं होगी, कुछ नहीं, कि अगर इस बेंच में गया केस तो ये फैसला होगा, दूसरे में चला गया तो उसके बिल्कुल बरक्स होगा। इसी तरह हाई कोर्ट में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया, पंजाब हाई कोर्ट में चला गया, वो उसको मतलब आप रोक नहीं सकते, वो सब जानते हैं कि किसके हाथ में होगा। तो ये अब कहना, बहस करनी है इन अदालतों में, हमारी जो अदालतों का आलम हो गया है, वो बहस करने का हम अपने क्लाइंट को नहीं बता सकते कि ये इसका नतीजा निकलेगा। ये जब मैंने वकालत शुरू की थी आज से 50 साल पहले, तो क्लाइंट बैठता था, उसको कह देते थे कि भाई अगर यही है कि अगर आपके वकील या मैंने बहुत बड़ी गलती ना कर दी है, आप केस जीत जाएंगे, या ये आप जीत ही नहीं सकते। अब क्लाइंट जिसको हम कहते हैं कि तुम जीत ही नहीं सकते हो, तो ये केस नहीं बनता। वो 2 महीने बाद मिलता है, हंसता हुआ कहता है तुमने तो कहा था, बनता नहीं है, मैं तो क्यों बनाया केस? कोई कैसे बनाया कि जी फलां बेंच के आगे लगवा लिया। फलां बेंच की हिस्ट्री ये है कि फलां अदालत की अब तो को हाई कोर्ट बचे हुए हैं कि हाई कोर्ट फलां में फलां को मिलेगी रिलीफ, फलां में फलां को मिलेगी। इसका ये तो बड़ी बदकिस्मती हो गई हुई है। और मैं बड़ा सीरियसली दुख से कह रहा हूँ, वेरी सीनियर एडवोकेट, 50 साल इस शोबे में गुजारे हैं, और आज मैं नहीं अपने क्लाइंट को बता सकता कि यूं करो या ये करो और ये आपकी कामरानी होगी, इसमें नहीं होगी। अच्छा, सो मेरे ख्याल में अगर इसको ऐसे लिया जाए कि इसका फैसला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इट ऑल डिपेंड्स कि बेंच क्या है, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर बेंच मतलब यहाँ बेंच ये पंजाब में तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ ही जाना है तकरीबन आप ये कह सकते हैं। और डिपेंड करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट में डिपेंड करता है किस बेंच को लग गई, वापस से बातचीत नहीं है जजेस की। अच्छा, एक चीज समझाएं मुझे कि ये जो बात की जाती है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है जी? देखें जी, सीक्रेट बैलेट ने बड़ा रुसवा किया है, बहुत रुसवा किया है, और हमने ये 2006 में मैं उसके मुसन्नफीन में से, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये कहा था कि ऊपर बैलेट होना चाहिए। सेनेट की सीटों के लिए भी जो ये 3 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है गिलानी और संजरानी का, अरे सॉरी गिलानी और शेख हफीज का, हफीज शेख का, जी हमने तो कहा था ये अब खुले रखे, इतनी हॉर्स ट्रेडिंग। एक जमाना था जब हम मतलब ये नहीं कह सकते कि आप कोई इसमें सेनेट में बेहतर जमाना था। सेनेट पहले दिन से कम अज कम 20%, 25% बिल्कुल पैसे पे हुआ है। अच्छा, ये अब बढ़ता जा रहा है। और पहला सेनेट से लेके 25% सेनेटर्स कम अज कम सिर्फ दौलत की बुनियाद पे एक साथ थे। 1988, 1990 में सेनेट के जो इलेक्शन वगैरह हुए उस दौरानियों में वो 3 बैठे हुए थे सेनेट में, ताकि उनकी के पास सीटें नहीं थी, और बाप भी बैठा हुआ था, बेटा भी बैठा हुआ था, चाचा भी बैठा हुआ था। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़ी हमने बहस के बाद ये लिखा था। इसके ऑथर थे मतलब है जो बाद में तो अदब बीडी शहीद और
नवाज शरीफ के दस्तखतों से हुआ, पर जो बेसिकली जिन्होंने ड्राफ्ट पे काम किया था वो गौस अली शाह साहब थे, एहसन इकबाल थे, और इनकी जानिब से एक और साहब थे सुमून की, हमारी तरफ से रजा रबानी थे, वो सफ्तर अब्बासी, सेनेटर सफ्तर अब्बासी थे, और मैं था। और हमने इसमें बड़ी बहसें की थी, बड़ी बहसों के बाद हम इस नतीजे पे निकले थे कि और कोई तरीका नहीं। देखिए, अगर एक तरीका है कि अमेरिका की तरह डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं उनकी, आप वोट डाले हर कोई। अब जो अगर हर कोई, इसके लिए इतने बड़े अजलाब वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी पड़ेगी, इतनी बड़ी कि कोई 8 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर एक सेनेट होगा। अब एक सेनेट में वो तो उसके तो 2000 पोलिंग स्टेशन होंगे, वो कितना मेहनत करेगा, फिर अमीर ही आएगा, और फिर धांधली होगी। बिल्कुल ठीक, वो तो अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता, मुतवसत तबके का बंदा इतनी बड़ी कैंपेन और ये। तो इसलिए हमने सोचा था कि एक ही है कि ओपन बैलेट कर दो, करो। दूसरा तरीका था कि वो आप मुतनासिब कर दो कि जितने सीटें आती है कौमी असेंबली में उतनी सीटें आपको सेनेट में मिल जाए, उसी लिहाज से पार्टी को। तो फिर इंडिपेंडेंट तो कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट को भी जगह मिलती। तो ये हमने बड़े सोच समझ के किया था, और इसमें हमें खास और ये एक भी इलेक्शन सेनेट की शफाफ नहीं हुई, और सेनेट चल रहा है 1973 से, जब भी जमहूरियत हुई है सेनेट रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो आपके ख्याल में ये सारा जो तरीका कार है और ये जो जिस तरीके से सेनेटर मुंतखब किए जाते हैं, उससे आपको यू टोटली डिसएग्री विद दैट, राइट जी? ये मतलब है, इससे हम बड़ी सोच विचार कर बैठे हैं। हम बदकिस्मती से हमें पॉपुलर फ्रेंचाइज तो हमारी होनी चाहिए। पॉपुलर फ्रेंचाइज है कि ये वन वोट ऑल ओवर द कंट्री, ये जो 22 करोड़ की आबादी है, ठीक है। और ये जो एलिटिस्ट फ्रेंचाइज है ना, ये इससे कोई जान ही छुड़ाए, ये मेरा घपला, मेरा रिश्वत, मेरा पैसा आपको चलना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा, बहुत कम सीटें रह गई हैं जिनसे अब पैसा नहीं चलता तरह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी एतजाज अहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में इससे अच्छी राय यहाँ पे नहीं ली जा सकती। मुख्तलिफ आरा है यहाँ पे, सबकी अलग अलग यहाँ पे आरा है और मुख्तलिफ सजेशंस भी हैं यहाँ पे। लेट्स सी, जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए वो इसको समझते हैं, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।